الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، نکاح ایک ایسا بندھن ہے جو دو فریقین کو ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیتا ہے اور ایک لڑکی اور لڑکے، مرد اور عورت کو میاں بیوی کے رشتے میں پرو دیتا ہے اور پھر یہی رشتہ مل کر ایک خاندان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یاد رہے کہ نکاح کا بندھن جس قدر مضبوط ہوتا ہے، اسٹرونگ ہوتا ہے، یہ بندھن اسی قدر ناپائیدار بھی ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی اس رشتے کو اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے نبھائیں گے تو یہ رشتہ مضبوط اور سلامت رہے گا، اور اگر یہی رشتہ میاں بیوی اسلامی حدود سے تجاوز کریں گے اور ایسی غلطیاں کر بیٹھیں گے جو اسلامی حدود سے باہر ہوں، تو ان میاں بیوی کا نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہو جائیں گے جس طرح یہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے غیر اور اجنبی تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ان حدود کا پتہ ہو تاکہ وہ ان حدود میں رہ کر اپنی زندگی بسر کر سکے۔ یاد رہے کہ یہ غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر بیوی یا پھر شوہر ان غلطیوں میں سے کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کرے یا پھر انجانے میں، ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور جب نکاح ٹوٹ گیا تو اس کے بعد میاں بیوی کا آپس میں رہنا، آپس میں میل جول رکھنا حرام ہو جاتا ہے، اور اگر اس غلطی کے بعد یہ میاں بیوی ہم بستری کریں گے تو یہ حرام ہوگا اور زنا کے زمرے میں آئے گا۔ تمام شادی شدہ عورتیں اور حضرات کے لیے یہ ویڈیو نہایت اہم ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کے لیے حدیں مختص کی، اسی طرح سے رشتوں کے بھی حدود قائم کی گئی ہیں۔ رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا گیا اور مختلف رشتوں کو مختلف مقام عطا کیا گیا ہے، اور ان رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مختلف رشتے بتائے ہیں: خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے وغیرہ وغیرہ، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہیں۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے گئے اور کوئی غیر محرم، اور مسلمان کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھلائی ہیں کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتا دی گئی ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے ان غلطیوں کی جو اگر میاں بیوی سے یا بیوی سے سرزد ہو جائیں تو میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رہے، سب سے پہلی غلطی جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہونا ہے، اور میاں بیوی مسلمان ہیں اور خدا نخواستہ کوئی ایک اسلام سے انکار کر دیتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق رکھنا جائز نہیں رہے گا۔ اسلام سے نکلنے کے علاوہ کچھ رشتوں کے حدود ہیں جن کو توڑنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چلیے آپ کو نکاح کے بعد رشتوں کی وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرہ برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب بیٹا 7 سال سے اوپر ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ماں اور بہن کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح سے بیٹی جب 7 سال سے اوپر ہو جائے تو اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت میں یہ احکام اس لیے نافذ کیے گئے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح سے جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس سے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو بھی سر پر بوسہ ہی لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت پر بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور ان کا نکاح
ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط کریں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح سے بہنوں کے بستر سے دور رکھیں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڑ اور پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کے حدود نہیں بتائی جاتی، اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہو جانے کے بعد باپ کے پاس تو سلایا جائے، لیکن ماں اپنے پاس نہ سلائے، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہیں سوئے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ایک اور دوسرا رشتہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے ساس اور داماد کا۔ نکاح کے بعد بیوی کی ماں کو بھی ویسے ہی سمجھا جائے جیسے کہ اپنی ماں کو سمجھا جاتا ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جیسا اس کی بیوی ان کے والدین کا احترام کرتی ہے ویسا ہی برتاؤ یہ بھی اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ رکھے۔ داماد کو چاہیے کہ جو حدود شریعت نے طے کی ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی ہی حلال ہوتی ہے۔ اس لیے باقی تمام رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ داماد اور ساس میں کوئی ایسا معاملہ چل پڑے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں بدنیتی شامل ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے اس طرح سے قریب ہو جائیں جس میں شہوت کا عمل دخل ہو، تو اس مرد کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ آج کل رشتوں میں پہلے تو بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں، اور ان بے تکلفیوں کو برا نہیں مانا جاتا جو بعد میں اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسی صورت ہو گئی، کوئی راستہ نکال دیں۔ خدا کے واسطے احکام شریعت کو سیکھیں، ان کو وقت دیں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی نوبت نہ آنے پائے۔ ناظرین، اسی طرح سے سسر اور بہو کا رشتہ بھی ہے جس میں احتیاط برتنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ سب رشتے ایسے ہیں جو کہ ہیں تو محرم لیکن ان کی حدود ہیں۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسی سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حدود سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ شریعت نے اسی لیے حکم دیا کہ 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھی نہ رہیں، کیونکہ جو 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اس لیے بعض گھروں میں سسر بہو بامر مجبوری اکثر اوقات اکیلے ہوتے ہیں۔ ان میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو کہ ان کو شہوت کی نیت سے قریب کر دے، چاہے کوئی ایک دوسرے کے قریب شہوت کی نیت سے جائے، تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو چاہیے کہ مفتی حضرات سے اس صورت کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ وہی بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ معاملے کی سنگینی کیا ہے، نکاح ساقط ہو چکا ہے یا نہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کو تنگ نظری نہ کہا جائے، بلکہ یہ باتیں ہمیں ہمارا مذہب بتاتا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ان باتوں کو جانیں بلکہ اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال بھی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم یہ امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔